السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وخلفائہ الراشدین المہدیین وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج میں اس شخصیت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس جیسی شخصیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسلامی سال کی پہلی تاریخ، سال کی پہلی شہادت کا دن ہے۔ آج امیر المومنین مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد علی مرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، شہادت منبر رسول، انتخاب رب رحیم، وزیر پیغمبر، خلیفہ دوم، وکیل ام المؤمنین، فاتح قیصر و کسریٰ، میدان عدالت کے نیر تابہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اسلامی کیلنڈر کا اجرا کرنے والا حاکم، کون؟ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں دنیا نے یہ کہا کہ اگر فاروق اعظم کو مزید 10 سال اور مل جاتے خلافت کے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر نہ آتا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں نبی نے پہاڑ کی بلندی کے اوپر یہ فرمایا تھا، پہاڑ کو اپنا پیر قدم مار کر کے کہ اے پہاڑ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جہاں عمر ہو شیطان نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ وہ عادل بادشاہ، یہ وہ عادل حکمران جنہوں نے اپنی حکمرانی کے درمیان وہ تمام قیود مرتب کیے کہ جس کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے بعد آنے والے حکماء امراء کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس انداز سے، جس اچھے اسلوب سے، جس بہتری کے ساتھ آپ نے حکومت چلانے کے قوانین مقرر کیے ہیں اور اس پر پابند رہتے ہوئے سب کو پابند کیا ہے، اوروں کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوگا، آسان کام نہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیا۔ ایک وقت تھا کہ جب صحابی رسول جو خلیفہ ہونے والے تھے وہ کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سخت گرمی ہے اور دھوپ کی تیزی ہے، آپ اس دھوپ کی تیزی میں کہاں باہر نکلے ہوئے ہیں؟ کہا بیت المال کی 2 اونٹنیاں غائب ہیں، میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ کہا گیا آپ بیٹھیں، آرام کریں، آپ ٹھنڈا پانی پئیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، اس کا جواب قیامت کے دن میں نے دینا ہے، میں دیکھوں گا کہ کہاں چلی گئی ہیں تاکہ ان اونٹنیوں کو تلاش کر کے بیت المال میں لا کر کے جمع کراؤں۔ یہ وہ امیر المومنین،
یہ وہ عدل و انصاف کے بادشاہ کہ جب آپ کے صاحبزادے کے پاس آپ نے دیکھا اتنی بکریاں کہاں سے آئی ہیں، پتہ لگا کہ جہاں کے گورنر تھے وہاں کی کمائی سے آئی ہیں، آپ نے ساری بکریاں واپس کریں، یا تو اس کی قیمت ادا کرو ورنہ یہ سب بیت المال کے اندر جمع ہوں گی۔ انہوں نے نہ اپنے بیٹے کو دیکھا، نہ اپنے داماد کو دیکھا، نہ اپنے دیگر عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا بلکہ عدل و انصاف سب کے لیے قائم کیا۔ اگر ایک مزدور کے لیے یہ آرڈر ہے تو یہی آرڈر امیر المومنین اپنے اوپر بھی لاگو کرتے گئے، اپنے ارد گرد میں بیٹھنے والوں پر بھی لاگو کرتے گئے، اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ یہ تھا عدل و انصاف کا بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے، اور جو بھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبانیں کھول کے گندی کرنے والے گئے، اللہ یا تو ان کو اچھی سمجھ دے یا جہنم رسید فرمائے۔